لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة وعلی اہلہا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیت نمبر 61 ہے، جس میں پروردگار عالم بیان فرما رہا ہے کہ فلما بلغ مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا۔ دیکھیں، یاد رکھیں کہ پروردگار ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب یہ بیان کر رہا ہے کہ پھر جب دونوں مجموع البحرین تک پہنچ گئے، یعنی جناب موسیٰ اور وہ فتح و جوان، اب جوان بہرحال کہا گیا یوشع تھے یا جناب خضر تھے، بہرحال یہ اختلافات میں بہرحال جو بھی تھے، تو ان کے ساتھ مجمع بحرین تک پہنچ گئے تو اپنی مچھلی چھوڑ گئے اور اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا۔ جب وہ مچھلی چھوڑ گئے نا تو مچھلی نے سمندر میں راستہ بنا کے نکال لیا اس نے سمندر میں سرنگ بنا کر اپنا راستہ نکال لیا۔ دیکھیں، سرب کے معنی ہوتا ہے اندرونی راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہ تمام باتیں پیش نظر، اس کے بعد آپ دیکھیں آیت نمبر 62 ہے کہ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا۔ آپ دیکھیں کہ غور کریں گے کہ یہ آیہ کریمہ ہمیں متوجہ کر رہی، کیونکہ جلدی اللہ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ پھر جب دونوں مجموع البحرین سے آگے بڑھ گئے، مجموع البحرین وہ جگہ تھی نا جہاں پہ اللہ نے کہا تھا جاؤ، تو وہاں پہ دیکھیے پھر جب دونوں مجموع البحرین سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان صالح سے کہا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، کہ ہم نے اس سفر میں بہت تھکان برداشت کی ہے۔ اس کے بعد جب یہ جملہ کہا تو اس کے بعد قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر بیان کرے وما انسانی ہو الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ پھر پروردگار کی بارگاہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں نے یعنی جناب موسیٰ نے کہا کہ تھکان کا احساس ہو رہا ہے، اب مجھے میری غذا دو، ہے نا، میرا غذا دو، کھانا دو، تو اس جوان نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں نے مچھلی وہیں چھوڑ دی تھی اور شیطان نے اس کے ذکر کرنے سے بھی غافل کر دیا، یعنی یاد کرنے سے غافل کر دیا، ذہن سے نکال دیا تھا، اور اس نے دریا میں عجیب طرح سے راستہ بنا لیا تھا، یعنی سرنگ بنا کے نکل گئی تھی مچھلی۔ تو اب آپ اس کے بعد کے دیکھیں جلدی سے کہ تاکہ بات واضح ہو سکے، تو قال ذالک ما کنا نبغی فارتد علی آثارہما قصصا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ تو فتح جوان نے کہا کہ ہم تو وہیں پتھر کے پاس چھوڑ کے چلے آئے تھے، ہے نا، اب وہ اس نے عجیب طریقے سے راستہ بنا لیا تھا، تو موسیٰ نے کہا بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ پھر دونوں نشان قدم دیکھتے ہوئے الٹے پاؤں واپس وہاں پہنچ گئے، یعنی جہاں پہ یہ مچھلی چھوڑا تھا انہوں نے، تو اس نے ایک راستہ بنا لیا تھا۔ تو یہ جوان نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں، یہ تو راستہ عجیب طریقے سے بنا لیا اس نے۔ تو اب موسیٰ نے کہا کہ وہی جگہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے تیزی سے، چلو پیچھے چلتے ہیں۔ اب وہاں پہنچے وہ، اس کے بعد فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں تو اس جگہ پہ یعنی اس جگہ جب پہنچے ہیں تو اس جگہ پر ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس کے بعد وہاں پر ایک بندے خدا کو دیکھا، اور بندے خدا کو جب دیکھا تو وہاں پہ انہوں نے یعنی باقاعدہ لیکن نسیان کی بات جہاں تک ہے یعنی
تو یہ نسبت جو ہے شیطان کی طرف دی گئی ہے۔ وہ بہرحال جو ہے عالم وقت سے جو ہے بہرحال استفادہ کرتے ہوئے رکاوٹ ڈال دیا ہے کہ جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس راہ میں جو ہے برسوں کا راستہ طے کرنے کا عزم کر لیا تھا، اور طلب علم کی واقعی شان یہی ہے کہ اس راہ میں زحمتوں کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے یعنی یہ نصب کے معنی جو ہے تھکان کے ہیں، تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا تھا یعنی کہ مجھے بہت تھکان ہے اس جوان سے کہ وہ جو ہے کھانا کہاں گیا، تو ان کا مچھلی تو وہاں ہم چھوڑ آئے تھے اور اس نے عجیب راستہ بنا لیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی جگہ تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، وہیں تو پہنچنا ہے ہم کو۔ جب وہاں سے واپس آئے الٹے پاؤں تو وہاں پر جو ہے کس کو پایا؟ ایک بندے خدا کو پایا، جو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے علم عطا کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے ہیں، بندے خدا کو دیکھا ہے، تو موسیٰ نے جب کہا کہ بس وہی جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے، پھر وہ دونوں جو ہے نشان قدم دیکھتے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اور تو اس جگہ پر جو ہے ہمارے بندوں، پروردگار کہہ رہا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی اور اپنے علم خاص میں سے جو ہے ایک خاص علم کی تعلیم دی تھی۔ اب یہ تو بات ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے اس علم میں سے کچھ تعلیم کر دیں جو رہنمائی کا علم آپ کو عطا ہوا ہے، یعنی جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اس علم کو جو ہے بہرحال ہمیں عطا کریں گے آپ، ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جو ہے علم عطا کیجئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اب آپ غور کریں، یہیں پر بات غور کرنے کی بات ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہم آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں تاکہ ہمیں آپ علم دے دیجئے جو اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہوا ہے، تو قال انک لن تستطیع معی صبرا، یعنی کہا اس بندے خدا نے انکا بے شک تم جو ہے لن تستطیع معی صبرا، تم جو ہے میرے ساتھ رہو گے تو صبر نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور ظاہر سی بات ہے یہاں خبرہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی خبر معنی ہوتا ہے علم و معرفت، ہے نا۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دیجئے گا، تو انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، ہے نا، صبر نہیں کر پاؤ گے۔ تو یعنی کہا گیا تعلیم دو گے، تو اس میں جو ہے اس بندے نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے تو لیکن صبر نہ کر سکیں گے، اور اس بات پر کیسے صبر کریں گے جس کی آپ کو اطلاع ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں، تو اس کے بارے میں صبر کیسے کر پائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ آپ مجھے تعلیم دیجئے، تو ان کا تم صبر نہیں کر پاؤ گے، ہمارے ساتھ رہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن صبر نہیں کر پاؤ گے، اور اس کے بارے میں کیا صبر کر پاؤ گے جس کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو، ہے نا۔ تو کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، جس کے بارے میں معرفت نہیں ہے، علم نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا صبر کر پاؤ گے تم؟ تو قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ بہت جلدی آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابر پائیں گے، صبر کرنے والا پائیں گے، ولا عاصی لک امرا، اور ہم آپ کے کسی مطلب میں معصیت نہیں کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے، ہم آپ کی بات مانتے رہیں گے، ہے نا، ہم آپ کی بات جو ہے ٹھکرائیں گے نہیں، مانیں گے۔ اب آپ غور کیجئے کہ ایک ایک جملے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب موسیٰ اور خضر کا پورا واقعہ جو ہے بیان کیا جا رہا ہے اس سورہ کہف میں۔ قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى احدث لک منہ ذکرا، یہاں ذکرا کا لفظ اس میں بیان، یعنی ہم جب تک بیان نہ کریں تب تک تم بولو گے نہیں، پھر اس کا مطلب یعنی فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تم میری اتباع کرو گے، میرے ساتھ چلو گے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال مجھ سے نہ کرنا، حَتَّى احدث، یہاں تک کہ میں تمہیں بتاؤں،
میں تمہیں سمجھاؤں، میں اپنے بیان کو تمہارے لیے ظاہر کروں۔ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا۔ آپ دیکھیں کہ پھر جب کہتے یہ دونوں آگے بڑھے، فانطلقا، اب جو ہے موسیٰ نے جب کہا کہ انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے مجھ سے پائیں گے مجھے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو بس کسی بات کے بارے میں اس وقت تک سوال نہ کرنا جب تک میں نہ بیان کروں، ہے نا، جب تک میں نہ بیان کروں تب تک نہ کرنا۔ پس جو ہے دونوں چلے، یہاں تک کہ جب کشتی پہ سوار ہوئے تو اس بندے خدا نے اس میں سوراخ کر دیا، ہے نا، جناب خضر جو تھے انہوں نے سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ڈبونا چاہتے ہیں آپ۔ اب دیکھیں اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے یہ نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام باتیں جو ہے ہمیں واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کبھی بھی جو ہے کسی سے علم حاصل کرو تو بار بار سوال نہ کرو، وہ خود جو ہے کہتے ہیں کہ بہرحال بتائے گا کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام خضر کے ساتھ تھے تو اس بندے خدا نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ؟ تو فانطلقا، یہ لوگ نکلے تھے اور اس کے بعد جو ہے کشتی پہ سوار ہوئے تھے، کشتی میں سوراخ کر دیا تھا۔ تو اس نے کہا، جناب موسیٰ نے کہا کہ تم نے اس کشتی میں سوراخ اس لیے کیا تاکہ تم ڈبو دو سب کو، تم نے یہ بہت عجیب کام کیا ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اور وہ کہنے لگے بندے خدا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا۔ اس کے بعد آپ غور کریں کہ یہاں پہ جو استعمال کیا گیا ہے لا ترہقنی، یعنی مسئلہ یہاں پر یہی ہے کہ یہاں پہ ارحاق کے معنی سختی کا برتاؤ کرنا اور ایسے کام پر تیار اور آمادہ کرنا جو بظاہر ہر انسان کے بس کا نہ ہو۔ واضح رہے کہ مذکورہ آیات میں جس نسیان کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھول گیا تھا، نسیان ہے، کیا گیا تھا وہ حقیقی نسیان نہیں تھا جس سے یعنی منصب الہی کے منافی قرار دیا جائے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا اور یہ نسیان ان کے اندر پیدا ہو گیا۔ یہ ایک طرح کے واقعے کی تصویر کشی ہے، ورنہ ایک مرتبہ دونوں کے بھول جانے کا ذکر ہوتا اور پھر دوسری مرتبہ جو ہے صرف جو ہے یوشع کے بھولنے کا ذکر ہوتا، اور وہ بھی مچھلی کے بھولنے کا نہیں، تذکرہ کے بھولنے کا ذکر۔ یعنی اب جناب یوشع جو ان کے ساتھ گئے تھے یا جناب خضر گئے تھے، بہرحال یہ بندے خدا جو بھی تھے تو وہ یعنی اختلاف ہے اس میں، تو جناب یوشع ہوں یا جناب خضر ہوں تو بہرحال جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا میں مچھلی وہاں چھوڑ آیا اور ہمیں جو ہے شیطان نے جو ہے وہ کر دیا، بھلا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ دونوں بندے خدا ہیں اور دونوں جو ہے منصب الہی کے فائز ہیں، تو اللہ نے جو ہے ان کو بہرحال جو ہے ایک مرتبہ عطا کیا، منصب الہی ہے۔ تو اگر بھولنے کی نسیانی بیماری ہو جائے اس کا مطلب جو ہے منصب الہی میں خدشہ وارد ہو جائے گا، منافی ہو جائے گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہ اس مقام پر کافی تفکر و تدبر کی ضرورت ہے کہ جو نسیان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ وہ نسیان نہیں ہے کہ آپ جو کہیے کہ وہ دونوں بھول گئے تھے، بلکہ جو ہے یہاں پر یعنی یوں کہا سکتا ہے کہ ذہن سے نکل جانا، میں بھولنے کی بات ہی نہیں ہے، بس وہی توجہ کی بات ہے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلامان فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے جب بندے خدا کے ساتھ جا رہے ہیں تو کشتی میں سوراخ کر دیا، پوچھا کہ کیوں کیا؟ آپ کو یہ جو ہے کہتے آپ نے ڈبونے کے لیے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا صبر نہیں کر پاؤ گے تم۔ تو اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پس یہ جب یعنی پس جو ہے جب دونوں جو ہے چلے یہاں تک کہ جب کشتی پہ سوار ہو گئے تو اس بندے خدا نے اس میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس لیے سوراخ کیا ہے کہ سواریوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو بہت بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اس بندے خدا نے کہا کہ میں نے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ جو صبر نہ کر سکیں گے، ہے نا،
موسیٰ نے کہا کہ خیر جو فروغ گزاشت ہو گئی ہے اس کا مواخذہ نہ کریں اور معاملات میں اتنی سختی سے کام نہ لیں۔ پھر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ ایک نوجوان نظر آیا اور اس بندے خدا نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک پاکیزہ نفس کو بغیر کسی نفس کے قتل کر دیا ہے؟ یہ تو بہت بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ دیکھیں جناب موسیٰ اور خضر کے واقعے میں بے شمار خصوصیات پائی جاتی ہیں جن کا فیصلہ عام قوانین کے بنا پر نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر موسیٰ اور یوشع کا مچھلی کو بھول جانا، مجمع البحرین سے گزر جانا اور وہاں اس بندے صالح کو نہ دیکھنا، ہے نا، مچھلی کا سرنگ کے ذریعے دریا میں چلا جانا اور دونوں انسانوں کا متوجہ نہ ہونا، مچھلی کے چلے جانے کے بعد ایک ایسے اہم واقعے کا بھی ذکر نہ کرنا اور مزید رات طے کر لینا جس کے بعد واپسی کی ضرورت پڑے، اس لیے کہ جناب خضر سے ملاقات بہرحال مجمع البحرین ہی پر طے ہوئی تھی۔ پھر جناب خضر کا عہد لینا اور موسیٰ علیہ السلام کا اجمالی اقرار کرنا اور پھر دوبارہ تاکیدی اقرار کرنا، پھر جو ہے بار بار ٹوکنا، خضر کا متوجہ کرنا، موسیٰ کا متوجہ نہ ہونا یا مزید سوالات جو کرتے رہنا وغیرہ وغیرہ، ان حقائق کی تحقیق کے لیے بڑی تفصیلی بحث کی ضرورت ہے۔ اجمالی بات صرف یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس پورے واقعے سے اپنے بندوں کو سمجھانا چاہا ہے کہ کسی وقت بھی اپنی برتری کا خیال نہ کریں کہ کسی گوشے دنیا میں بھی تم سے بالا تر انسان پیدا ہو سکتا ہے اور پھر وہی تمہارا استاد بھی قرار پا سکتا ہے۔ جناب موسیٰ کا وعدہ کے بعد بھی ٹوکتے رہنا اس بات کی علامت ہے کہ ایفاء وعدہ بہترین کال خیر ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ظاہری قانون کے خلاف کوئی عمل ہو تو اس پر احتجاج کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ امر معروف ایک فریضہ ہے اور بات موسیٰ اور خضر کی نہیں ہے۔ امت اسلامیہ کے لیے یہ ایک درس عمل ہے اور تصویر ہے، عبرت ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی انسان جو ہے کچھ علم حاصل کرے یا کچھ بات اس کے پاس ہے تو کبھی غرور نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، ورنہ جو ہے انسان سوچنا چاہیے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ہم سے اچھا انسان ہو۔ تو اب آپ غور کریں کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ نقل کیا جا رہا ہے اس میں غور طلب بات ہے کہ جب جیسے ہی جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے نفس قتل کرنے کا بات آئی اور اس نے قتل کر دیا اس لڑکے کو، چھوٹے سے لڑکے کو، تو اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے ان سے پوچھا تھا کہ آخر جو ہے تم نے ایسے کیسے قتل کر دیا بے قصور؟ تو جناب خضر نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ رہ کر تم جو ہے صبر نہیں کر پاؤ گے؟ تو پھر بول پڑے، اب آپ غور کیجئے کہ 2 مرتبہ ایسے ہی ہو چکا۔ تو اس کے بعد اب جو ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد میں نے سوال کیا آپ سے کسی بارے میں بات اس کے بعد تو پس تم اپنے ساتھ نہ رکھنا اور یاد رکھو اپنی طرف سے میں عذر پیش کروں گا آپ کے پاس، معذور ہوں میں، مجھے جو ہے اس لحاظ سے جو ہے عذر جو ہے قبول کر لیجئے، کیونکہ جو ہے بندے صالح نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، تو موسیٰ نے کہا اس کے بعد میں کسی بات کا سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں کہ آپ میری طرف سے منزل عذر تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو ہے بہرحال اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ آگے اس میں بتاتے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ یہ سب چیزیں جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس بنیاد پر ہیں کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنے کو کسی سے برتر نہ سمجھو، بہتر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ہو
تم سے زیادہ علم رکھتا ہو، تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہو، تم سے زیادہ کہتے کہ خوبصورت ہو، تم سے زیادہ مالدار ہو، تم سے زیادہ جو ہے حیثیت والا ہو، تم سے زیادہ شہرت والا ہو، تم سے زیادہ کہتے کہ یعنی حیثیت والا ہو، تم سے زیادہ کہتے کہ وہ یعنی عبادت کرتا ہو، تو اپنے کو ہمیشہ کمتر سمجھنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اور اسی کے ذریعے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یعنی یہ فطرے کی بات جہاں تک ہے وہ بات ہم نے پچھلے میں کہی تھی، اور اس میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فطرہ جو ہے ہر آدمی کی طرف سے 3 کلو نکالنا ہوگا۔ 3 کلو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی بھی ہو، 3 کلو نکالنا ہے، اور جو مین ہے نا وہاں کا گھر کا مکھیا جسے کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں، وہ نکالے گا، ہر ایک کی طرف سے 3 کلو نکالے گا۔ اب بہرحال جو ہے آٹا گیہوں جو ہے یہ سب ریٹ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے یوں کہا جائے کہ 100 روپے کم سے کم انسان کو نکال دینا چاہیے ہر آگ کی طرف سے، کیونکہ ظاہر ہے 3 کلو گیہوں جو ہے اب وہ 30 روپے کے حساب سے مان لیجئے، 35 روپے کے حساب سے، جیسے بھی ہو، بہرحال آٹا بھی جو ہے کبھی آگے پیچھے ریٹ ہوتا رہتا ہے، تو اپنے حساب سے 3 کلو آپ گیہوں ہی نکال دیجیے، ریٹ کی ضرورت نہیں، آپ 100 روپیہ نہیں نکالیے، آپ 3 کلو گیہوں کے حساب سے سب کا نکال دیجیے، بس ختم بات، اس کو دے دیجیے گیہوں۔ اور فقیر کو جو ہے، کسی کو فقیر کو اگر آپ دینا ہے تو احتیاط یہ ہے کہ آپ ایک فطرے سے کم نہ دیجیے، یعنی 3 کلو سے کم کسی کو مت دیجیے۔ زیادہ زیادہ اگر کسی کو ایک کو دینا ہے، اگر بہت نکل آئے فطرہ ہے نا، تو آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ سال بھر کے خرچے کا آپ اس کو دے سکتے ہیں نا، اس کے آگے نہیں دے سکتے، نہ اس سے آگے دے سکتے ہیں اور نہ یعنی ایک فطرے سے کم دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے باقاعدہ اس بات کی توجہ آپ کو کرنی ہوگی۔ آخر بارگاہ میں دعا، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بال و بنی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، محبان اہل بیت ہیں، جہاں پہ ان کی عزت و جان و مال کی حفاظت فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پہ جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔